اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسا كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اپنے پاک کلام کو سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، آج 8 اکتوبر ہے، 20 صفر، جہاں آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کا آج عرس منایا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے کے بجائے بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ رب تعالی حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کی قبر پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ پھر 8 اکتوبر آج سے تقریباً 15 سال قبل قیامت خیز زلزلہ آیا تھا۔ ہم میں سے تو بہت سارے احباب کو شاید یاد ہو اور اکثر کو شاید یاد نہ ہو، 8 اکتوبر سن 2005 قیامت خیز زلزلہ تھا جس میں سینکڑوں لوگ جام شہادت نوش فرما گئے تھے۔ آج کے اس سارے درس کا ثواب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مولا کائنات آج کے ہم سب کا یہ مل بیٹھنا جو ہے، اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کا ثواب ان شہداء تک پہنچا دینا، اور اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرما دینا۔ سورہ یونس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر آپ نے رب تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل سماعت فرمائے، جس میں آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا کہ رب تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے سورج کو سراپائے روشنی بنایا اور چاند کو سراپائے نور بنایا، اور پھر ان کی منازل کو طے کر دیا۔ 12 برج منازل ہیں کس کی؟ سورج کی، اور 28 منازل ہیں چاند کی، کہ یہ ان منازل کے اندر یہ سورج اور چاند سفر کرتے ہیں۔ اور پھر رب تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے ان منازل کو کیوں مقرر کیا، تاکہ تمہیں حساب کے اندر آسانی ہو، تاکہ تم مہینے، سال، دن، وقت ان کا حساب کر سکو۔ اور پھر سورج اگر 12 منازل میں نہ گزرتا تو پھر موسموں کا تغیر اور تبدل بھی نہ ہوتا۔ یہ جو موسموں کا تغیر اور تبدل ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے، یہ اس سورج کا ان 12 برجوں میں سے گزرنا، اس وجہ سے موسموں کے اندر تغیر اور تبدل آتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر میں نے بنایا ہے وہ حق بنایا ہے، کسی بھی چیز کو میں نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ اور یہ آیات اور یہ نشانیاں میں کھول کھول کر بیان اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ جاننے والے اس سے عبرت پکڑ لیں،
پھر رات اور دن کے نظام کے اختلاف کے بارے میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ پھر آپ حضرات نے یہ بات بھی سماعت فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی پر راضی ہو چکے ہیں اور انہوں نے دنیا کی زندگی میں ہی اطمینان پا لیا ہے اور آخرت کو یہ بھلا بیٹھے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سارے کے سارے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، تو رب تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ یہدیہم ربہم بایمانہم، کہ میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہیں منزل مقصود پر پہنچا دوں گا۔ میں تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہیں منزل مقصود پر پہنچا دوں گا۔ کام کرنا تمہارا کام ہے، انجام تک پہنچانا میرا کام ہے۔ تم عمل کرو جتنا تمہاری بساط ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے، تم عمل کرتے چلے جاؤ۔ ان اعمال کو قبول کر کے منزل تک پہنچانا یہ میرا کام ہے، منزل تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ اور ایمان والے کی منزل کیا ہے؟ میری اور آپ کی منزل کیا ہے؟ الحمدللہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں اور رب تعالیٰ کا یہ فضل ہے اور اس سے یہ مانگتے ہیں کہ مولا اسی پر ہمیں تا دم آخر استقامت نصیب فرمانا۔ ایمان والے کی منزل وہ جنت ہے۔ رب تعالیٰ نے کہا میں اس منزل تک انہیں پہنچاؤں گا، وہ ایسی جنت ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جب یہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کا کلام کیا ہوگا؟ ان کی زبان سے رب کی کبریائی بیان ہوگی، رب کی پاکی کو یہ جنت میں جا کر بیان کریں گے، رب کی تعریف کو یہ بیان کریں گے۔ جب آپس میں ملیں گے تو سلام کریں گے، اور جب آپس سے جدا ہوں گے تو یوں کہیں گے کہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یعنی ملاقات بھی رب کے نام پر ہوگی اور جدائیگی بھی رب کی تعریف پر ہوگی۔ یہ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا۔ آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ آیات اور اس کے بعد میں آنے والی جو آیات ہیں، ان کا آسان زبان کے اندر آسان الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے صرف مفہوم عرض کروں گا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، یہ ایک سوال کا جواب ہے، ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین حق کی دعوت دی اور لوگوں کو کہا کہ او در در پر جھکنے والوں، ایک در پر اپنے سر کو جھکاؤ، اور رب کی نافرمانی کرنے والوں رب کی اطاعت میں زندگی گزارو، رب کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزارنے والوں رب کے حکم کو پورا کر کے زندگی گزارو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم پر عذاب آئے گا، اللہ کی سزا مسلط ہوگی، اللہ کی گرفت میں آؤ گے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس عذاب سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے اپنے رب کو کہہ کہ اس عذاب کو جلدی بھیج دے، اس عذاب کو جلدی بھیج دے۔ موجودہ دور، موجودہ حالات، آج بھی جب کسی کو دین حق کی بات بتائی جائے اور رب سے ڈرایا جائے تو دین سے ناواقفیت کی بنیاد پر دین سے دور رہنے والا شخص کہتا ہے کہاں ہے عذاب اللہ کا، کہاں ہے عذاب اللہ کا، آتا کیوں نہیں ہے، آتا کیوں نہیں ہے، یہ جو اتنے گناہ ہو رہے ہیں آتا کیوں نہیں اللہ کا عذاب، یہ جو بنت ہوا کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں آتا کیوں نہیں اللہ کا عذاب، یہ جو سود کے کاروبار عروج پہ چاہ چکے ہیں آتا کیوں نہیں اللہ کا عذاب، یہ جو قدم قدم پر اس کے حکم کو توڑا جا رہا ہے آتا کیوں نہیں اللہ کا عذاب۔ رب تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے اس سوال کا جواب دے دیا۔ یہ سوال مشرکین عرب بھی کرتے تھے کہ آتا کیوں نہیں عذاب۔ رب تعالیٰ نے کہا میرے حبیب ان لوگوں کو کہہ دو کہ جس عذاب کو جلدی مانگنے کی تم جستجو کر رہے ہو نا، جس عذاب کے آنے میں تم جلدی کر رہے ہو کہ جلدی آ جائے جلدی آ جائے،
آتا کیوں نہیں ہے؟ یاد رکھو اگر وہ آ گیا تو تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مہلت ختم ہو جائے گی، مہلت ختم ہو جائے گی، پھر مہلت نہیں ملے گی۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یہ جو عذاب تاخیر میں ہے، یہ جو جلدی سزائیں نہیں ملتی، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے کیا مجھے سزا نہیں ملی، ایک شخص کہتا ہے کہ وہ سود کا کاروبار کر رہا ہے اسے سزا نہیں ملی، اس نے زنا کیا اسے سزا نہیں ملی، میں نے جھوٹ بولا اسے سزا نہیں ملی۔ حالانکہ یاد رکھیں سابقہ اقوام کے اندر فوراً سزائیں مل جاتی تھیں، فوراً سزائیں مل جاتی تھیں۔ آج فوراً سزائیں کیوں نہیں ملتی؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سزاؤں کے اندر تاخیر کا ہونا، اس میں رب تعالیٰ کی حکمت عملی ہے کہ جس حکمت عملی کو میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے، میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ اس نے گناہ کیا اسے سزا نہیں ملی، رب تعالیٰ اسے مہلت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو سدھرے گا، اگر نہیں سدھرے گا تو سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، رب تعالیٰ اس کے مقام کو آہستہ 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 اتنا گھٹا دیں گے کہ اس کو خبر تک نہیں ہوگی، اس کو خبر تک نہیں ہوگی، اور پھر رب تعالیٰ اسے پکڑیں گے۔ ان بطش ربک لشدید، اور جب رب پکڑنے پہ آئے گا پھر اس سے زیادہ سخت پکڑ بھی کسی کی نہیں ہوگی۔ اس لیے رب سے عذاب کبھی نہ مانگنا، عذاب مانگنے میں جلدی نہ کرنا، سزا نہ مانگنا اللہ سے ہر وقت خیر مانگنا، اللہ سے سزا کبھی نہ مانگنا، اور سزا مانگنے میں جلدی نہ کرنا۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے نا، فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پس وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم کیا کرتے ہیں انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دنیا دار لوگ، یہ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی زندگی گزارنے والے یہ کون لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے؟ رب فرما رہا ہے کہ جو مجھ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتا میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں، میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں۔ جب کبھی نیکی کا دل نہ کرے نا، اور گناہ کرنے کے بعد ندامت نہ ہو، نیکی کا دل نہ کرے اور گناہ کے بعد ندامت نہ ہو، گناہ کے بعد دل کے اندر کسی کا خوف پیدا نہ ہو، تو پھر ڈریں اس بات سے کہ کہیں رب نے ہمیں چھوڑ تو نہیں دیا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے اپنی مستی میں مست رہو، گزارو زندگی، کب تک جی لو گے؟ کب تک جی لو گے؟ تمہاری زندگیاں تو اوسط عمر 60-70 سال ہے اس امت کی، اور پہلی امتوں کے مقابلے میں یہ چند سیکنڈ بھی نہیں ہیں، پہلی امتوں کے مقابلے میں یہ چند دن بھی نہیں ہیں، اور آخرت کے مقابلے میں چند لمحے بھی نہیں ہیں یہ زندگی۔ کتنا جی لو گے؟ آخر ایک نہ ایک دن تو میرے سامنے آنا ہے، ایک نہ ایک دن تو میرے سامنے آنا ہے، پھر میں پوچھ لوں گا تم سے۔ پھر دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ رب کو پکارتے ہیں، اور جب تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو رب کو بلا دیتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، بلکہ قرآن مجید کی ایک اور آیت کہ جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ رب تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس تکلیف میں وہ بندہ رب کو پکارتا ہے، اور جب وہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، تو وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں نے سنائی، آپ نے سنی، ہم سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کون ہوگا بدبخت
لیکن عام معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے لوگ ایسے مل جاتے ہیں، وہ کس طرح شرک کر رہے ہوتے ہیں، بیمار ہوئے، کاروبار میں نقصان ہوا، اللہ سے مانگا اللہ شفا دے دے، اللہ شفا دے دے، کاروبار کے اندر نقصان ہوا، اللہ سے مانگا اللہ کاروبار میں برکت دے دے، رب نے بیماری سے صحت دے دی، بیماری کو شفا میں تبدیل کر دیا، اللہ نے نقصان کو نفع میں تبدیل کر دیا۔ وہ زبان پر کیا جملے لے کر آتا ہے کہ جاؤ ایک دیگ فلاں مزار پر دے آؤ، ایک دیگ فلاں قبر پر دے آؤ، جا کر ایک دیگ وہاں جا کر دے آؤ، اس کے نام کی دے آؤ۔ شفا دی اللہ نے، برکت دی اللہ نے، برکت دی اللہ نے، اور جو اس نے یہ جملہ کہا کہ فلاں جا کر فلاں مقام پر یہ دیگ دے آؤ، تو اس نے شرک کر لیا، اس نے شرک کر لیا۔ طریقہ تو یہ تھا کہ فلاں بزرگ کے مزار پر یہ دیگ دے آؤ، لیکن نیت کیا ہو کہ اے اللہ وہاں غربا کھائیں گے، وہاں مساکین کھائیں گے، اے اللہ میں تیرے نام پر یہ رزق تقسیم کر رہا ہوں، اللہ تو اس رزق کی تقسیم کا ثواب اس بزرگ تک پہنچا دینا، اس بزرگ تک پہنچا دینا۔ طریقہ تو یہ تھا، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس بزرگ کے نام پر اس رزق کی تقسیم کی، اور جب اس بزرگ کے نام پر اس رزق کی تقسیم ہوئی تو یہ شرک کے اندر آ گیا، شرک کے اندر آ گیا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس آیت کا یہی ترجمہ ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے ہو کر، وہ لیٹ کر، وہ بیٹھ کر رب کو پکارتا ہے، اور پھر جب اس کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے تو ایسے چل گزرتا ہے، ایسے چل پڑتا ہے کہ جیسے اسے کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے، جیسے اسے کوئی تکلیف پہنچی نہیں، یعنی یکسر وہ رب کو بھلا دیتا ہے۔ اس میں ایک طرح سے حضرت انسان کو شکوہ کیا جا رہا ہے کہ اے میرے بندے، تکلیف کے وقت تو تو نے مجھے پکارا، راحت میں آ کر تو نے مجھے کیوں بھلا دیا؟ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بھی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کسی کا نقصان ہونا، کاروبار نہ چل رہا، وہ تسبیح پہ تسبیح چل رہی ہوتی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب کاروبار میں فراوانی آ جائے، کاروبار میں برکتیں ملنا شروع ہو جائیں، کاروبار میں نفع ملنا شروع ہو جائے، تو نہ نمازوں کا پتہ، نہ تسبیحات کا پتہ، نہ ذکر و اذکار کا پتہ، پوچھا جائے تو کہتا ہے وقت ہی نہیں ملتا، مصروف اتنا ہو گیا ہوں وقت ہی نہیں ملتا۔ اور جس رب نے تجھے تنگی سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر فراخی کے دور میں لا کر کھڑا کیا، کیا اس رب کے لیے تیرے پاس فراخی کے اندر وقت نہیں ہے؟ رب شکوہ کر رہا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جیسے وہ محسوس یہ کرتے ہیں ہمیں کوئی تکلیف پہنچی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں نا، انہیں اپنے کرتوت اسی طرح سے خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ اور وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ یہ اس قوم کے حالات نہیں ہیں، یہ پہلی قومیں بھی ایسا کرتی تھیں، پہلی قومیں بھی ایسا کرتی تھیں، تکلیف پہنچتی رب کو پکارتے، تکلیف دور ہوتی رب کو بھلا دیتے۔ رب کہہ رہے ہیں پہلی اقوام بھی ایسا کرتی تھی، ایسا ظلم کرتی تھی، لیکن یاد رکھو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں سزائیں ملی ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو اس موقع پر ہلاک کیا کہ جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ تم سے پہلے قومیں بھی ہلاک ہوئی ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج سزا فوراً کیوں نہیں مل رہی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے، وگرنہ پہلی اقوام کے حالات پڑھیں، رات کو گناہ کیا، صبح پیشانی پہ لکھا ہوتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، رات کو گناہ کیا، صبح دروازے پر لکھا ہوتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، فوراً سزائیں آ جاتی تھیں، فوراً پکڑ آ جاتی تھی۔ جب ظلم کیا سزائیں آ گئیں، جب اللہ کے حکم کو توڑا اللہ کی گرفت، اللہ کا کوڑا برسا۔
لیکن رب تعالیٰ فرماتے میں نے ان کو ختم کر کے تمہیں جانشین بنایا ہے، تمہیں جانشین بنایا ہے۔ اس سے پہلے دیکھیں ہم سے کتنے لوگ گزرے ہیں جن کے آج نام و نشان تک کوئی نہیں جانتا، جن کے قبروں کے نام و نشان نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں ختم کر کے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا دور ہے، یہ میرے اور آپ کا دور ہے۔ رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے، وگرنہ ایک دن آئے گا کہ ہم بھی ختم ہو جائیں گے، ہمیں بھی لوگ بھلا دیں گے، ہماری قبروں کے نام و نشان ختم ہو جائیں گے۔ رب اور کسی کو نائب بنا دے گا، رب اور کسی کو کھڑا کر دے گا۔ پھر قیامت کے دن ہم کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں یہ کہیں گے رب تھوڑی سی مہلت اور دے دے، تھوڑا سا وقت اور دے دے کہ ہم دنیا میں جا کر نیک عمل کر سکیں، لیکن وہ اس وقت ہمیں دوبارہ وقت نہیں ملے گا۔ آج وقت ہے۔ یہ قرآن کی جو آیات بار بار پڑھی جا رہی ہیں، یہ جو قرآن کی آیات بار بار ہم سن رہے ہیں اور ایک ہی مضمون کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل لیں، ہم اپنی زندگیوں کو بدل لیں۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہو کہ جن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا نا تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، اے محمد کوئی اور قرآن لے کر آ، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا اور آپ نے مشرکین عرب کے سامنے قرآن کی تلاوت کی تو مشرکین عرب نے کیا کہا؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور وہ لوگ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا او بدل، وہ لوگ جو آخرت میں رب سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں کہ اور کوئی قرآن لے کر آ، یا اسے ہی بدل ڈال، کوئی اور لے کر آ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے نا، مشرکین مکہ معاذ اللہ ایک اور الزام بھی لگاتے تھے کہ یہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ یہ محمد کا خود گھڑا ہوا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود گھڑا ہوا کلام ہے۔ کتنی تکالیف برداشت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں اور ظلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے گئے وہاں یہ بھی ظلم مشرکین عرب کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیت پڑھتے وہ آگے سے کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، یہ اس کا خود گھڑا ہوا کلام ہے، اگر یہ واقعتاً نبی ہے تو کوئی اور کلام لے کر آئے، پھر کوئی اور کلام لے کر آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دو قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی طرف سے اس کلام کے اندر کوئی تبدیلی کروں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو کسی اور چیز کی پیروی نہیں کروں گا، میں تو اسی کی پیروی کروں گا جو اس نے میری طرف وحی کی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت کو بیان کرتے ہوئے بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اللہ والے کانپ جاتے ہیں۔ کاش ہم قرآن کی آیات پر غور کرتے، آج ہم نے قرآن کی آیات پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے بڑا ذہن عطا فرمایا تھا، بڑے ذہین تھے یہ، اور ان کی ذہانت کا عالم کیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے دل کے اندر اشتیاق پیدا ہوا کہ میں امام مالک رحمہ اللہ سے مل لوں۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ پہنچے، معلومات کرتے کرتے مسجد نبوی میں جا پہنچے تو دیکھا کہ ایک بزرگ درس دے رہے ہیں اور سامنے جو طلباء بیٹھے ہیں وہ تختیوں پر لکھ رہے ہیں، اور وہ بزرگ املا کروا رہے ہیں، تختیوں پر لکھ رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ تختی تھی نہ قلم تھا، یہ اپنے انگلی کو قلم بنا کر اور اپنے اس ہاتھ کو تختی بنا کر اس انگلی سے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، ہاتھ پر لکھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر کے بعد مجلس ختم ہوئی، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس اجنبی شخص کو بلاؤ، پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے۔
کہا کہ اس اجنبی کو بلاؤ۔ امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک کے سامنے آئے اور امام مالک نے پوچھا کہ اے اجنبی، میں تیری حرکات کو دیکھ رہا تھا، تو بتا کیا کر رہا تھا؟ کہ حضرت جو آپ لکھوا رہے تھے میں لکھ رہا تھا، جو آپ لکھوا رہے تھے میں لکھ رہا تھا۔ تو امام مالک نے پوچھا کہ بتا میں کیا لکھوا رہا تھا؟ تو تاریخ دانوں نے یہ لکھا ہے اور علماء محدثین نے لکھا ہے کہ جتنی املا امام مالک رحمہ اللہ نے کروائی تھی ہو بہو ویسے ہی ساری کی ساری املا امام شافعی رحمہ اللہ نے سنا دی انہیں۔ اتنا ذہن تھا امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ تو امام انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اتنی ذہانت کے باوجود ایک مرتبہ ایک مسئلے کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کو تردد پیدا ہوا، غور و فکر کیا انہوں نے، تو ایک مسئلہ سلجھ نہیں رہا تھا۔ ایک مسئلے کو سلجھانے کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے 300 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے، 300 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی۔ اور ہم میں ساری زندگی، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو ساری زندگی 100 مرتبہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ تو کہاں 300 مرتبہ ایک مسئلے کی تلاش کے لیے، ایک مسئلے کی تلاش کے لیے امام شافعی 300 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور آج ہم اپنے مسئلے کو حل کروانا ہو نا تو ہمیں خود بھی توفیق نہیں ہوتی، بچوں کو بلا لیتے ہیں قرآن پڑھ لو، مدرسے میں بچوں کو بلاؤ جی قرآن پڑھنے۔ بھائی مسئلہ میرا ہے، میں خود قرآن پڑھوں نا، میں اپنے ہر مسئلے کو قرآن کے اندر تلاش کروں۔ رب نے میرے ہر مسئلے کا حل قرآن کے اندر رکھا ہوا ہے، میرے ہر مسئلے کا حل رب نے قرآن کے اندر رکھا ہے۔ تو یہ جو آیت انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر کبھی میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ اگر میں رب کی نافرمانی کر بیٹھوں تو مجھے رب کے خوفناک عذاب، دردناک عذاب کا خوف ہے۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبیوں کے سردار بن کر کائنات کے اندر تشریف لائے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ اے محمد اس کائنات کو بنایا ہے میں نے تیرے لیے ہے، میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ وہ معصوم عن الخطا، گناہوں سے بالکل پاک۔ وہ ہستی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مشرکین مکہ نے کہا تھا نا کہ قرآن کے اندر تعریف کر، قرآن اور لے کر آ، کوئی اور کلام لے کر آ، تو وہ کہتے ہیں میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ اگر میں ایسا کر دوں، اگر میں یہ نافرمانی کر دوں تو میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور اے حضرت انسان، آج تو سوچ کے نافرمانی کرتے وقت تو کیا اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے؟ کتنی نافرمانیاں آج اس معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں، کتنی نافرمانیاں آج ہم آئے روز کرتے ہیں، صبح و شام کرتے ہیں۔ کیا کبھی دل کے کسی کونے کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ کا عذاب کتنا خوفناک ہے، اللہ کا عذاب کتنا دردناک ہے؟ اور پھر یاد رکھیں یہ قرآن کی تلاوت کے بارے میں ابھی آپ نے سنا نا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے 300 مرتبہ ایک مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے تلاوت کی۔ اور یہ تلاوت جو ہوتی ہے نا، یہ بندہ اپنے اختیار سے کر بھی نہیں سکتا، نہ اپنے اختیار سے سن سکتا ہے، نہ میں اپنے اختیار سے یہاں بیٹھا ہوں، نہ میرے اختیار سے میری زبان چل رہی ہے، نہ آپ کے اختیار سے آپ کے کان سن رہے ہیں۔ یہ اللہ چاہ رہا ہے تو ہو رہا ہے، یہ اللہ چاہ رہا ہے تو ہو رہا ہے۔ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اے میرے حبیب کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو میں یہ تلاوت ہی نہ کر سکتا، جو قرآن میں تمہارے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں نا، اگر اللہ چاہتا تو میں یہ تلاوت ہی نہ کر سکتا۔ اللہ نے چاہا ہے تو میری زبان سے یہ قرآن کی تلاوت جاری ہوئی ہے۔ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو تمہیں اس سے واقف ہی نہ کرواتا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری عمر کا اکثر حصہ تمہارے درمیان گزرا ہے، آج سے 40 سال پہلے میں نے تمہیں قرآن پڑھ کر کیوں نہیں سنایا؟
40 سال میں تمہارے اندر رہا ہوں، تم نے مجھے خود صادق اور امین کہا ہے، میں نے تمہیں اس وقت یہ کلام پڑھ کر کیوں نہیں سنایا؟ آج 40 سال کے بعد رب تعالیٰ نے مجھ پر نبوت کا سہرا سجایا، نبوت کا تاج رکھا، میرے اوپر وحی نازل ہوئی اور میں اس وحی کے پیغام کو تمہارے پاس لے کر آیا، اور تم مجھے یہ کہتے ہو کہ یہ تمہارا گڑا ہوا کلام ہے۔ میں تو 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، میں نے اس وقت تمہیں یہ کلام پڑھ کر کیوں نہیں سنایا؟ اگر میں اپنے پاس سے اس کلام کو گھڑتا تو میں اس وقت اس کلام کو تمہیں سناتا۔ 40 سال میرے تمہارے سامنے ہیں کھلی کتاب کی طرح، ان 40 سالوں کے اندر میں نے اس کلام کو تمہارے سامنے تلاوت نہیں کیا، کیونکہ مجھ پر نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ اب جب مجھ پر نازل ہوا ہے، میں تمہارے سامنے اس کلام کو لے کر آیا ہوں، اور تم ماننے سے انکار کر رہے ہو، تم ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ آج بھی یہ قرآن کی آیات ہمارے سامنے جو پڑھی جاتی ہیں، خدا را ان آیات کا ایک ہی پیغام ہے کہ ان آیات کو ہم سنیں اور سمجھیں اور اپنی زندگی ان آیات کے مطابق گزاریں، وگرنہ زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہوگی۔ یہ قرآن کل قیامت کے دن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہ بن کر آئے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعویٰ دائر کریں گے کہ مولا میری اس قوم نے جو ہے نا اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر ہم اس دعوے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ صبح و شام قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ یہ قرآن ایسا وفادار ہے کہ یہ ہماری موت کے وقت بھی ہمارے ساتھ ہوگا، قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، حشر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ بلکہ اس کی ایک سورہ ہے، سورہ ملک، کہ جس کے بارے میں آتا ہے، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کے حق میں کل قیامت کے دن رب تعالیٰ سے جھگڑے گی۔ رب تعالیٰ سورہ ملک کو جسم عطا کرے گا، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سورہ ملک فریاد کرے گی کہ اے مولا میرے پڑھنے والے کو، اے مولا میرے پڑھنے والے کو یا جنت میں داخل کر دے، یا پھر مجھے اپنے اس کلام سے نکال دے، یا مجھے اپنے اس کلام سے نکال دے۔ نہ رب تعالیٰ اس کو اس کلام سے نکالیں گے اور نہ اس کی سفارش کو رد کریں گے، بلکہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو قرآن سے وابستگی، قرآن سے تعلق اگر ہوگا تو یہ قرآن سے تعلق ہمیں موت کے وقت بھی فائدہ دے گا، اور قبر اور حشر اور اخروی منازل کے اندر بھی فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے سچی محبت نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔